اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمين الكريم محمد النبي الأمي الهاشمي الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ پچھلے درس میں ہم نے غزوہ بنو نذیر سے پہلے ہونے والے واقعات و حالات کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں غزوہ بنو نذیر کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم نے جو واقعات ڈسکس کیے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن سے غلطی سے بنو عامر کے کچھ لوگ قتل ہو گئے، وہ ان کو دشمن گردانتے تھے۔ جب واپس مدینہ آئے تو حضرت سے عرض کی تو آپ نے کہا کہ بھئی وہ تو اب ہمارے حلیف معاہدہ ہو گیا ہے، تو چنانچہ دیت ادا کرنی ہوگی۔ تو اب میثاق مدینہ کے تحت تو مدینے میں جتنے لوگ معاہدے میں شریک تھے اب سب نے دیت میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا۔ اسی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر والوں نے آپ کی ضیافت فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ تشریف رکھیے، ہم پیسوں کا انتظام کر کے لاتے ہیں۔ لیکن دراصل انہوں نے پلان یہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، کہ اوپر سے کوئی بھاری سی چیز گرا دی جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتا دی، آپ وہاں سے چلے آئے، ساتھ جو صحابہ کھڑے تھے وہ بھی چلے آئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو ان کی طرف بھیجا، بنو نذیر کی طرف، کہ ان کو یہ پیغام سنا دیا جائے کہ تم نے اب عہد توڑ دیا ہے، وہ میثاق مدینہ جو عہد تھا اسے توڑ دیا ہے، تم نے دھوکے بازی کی ہے، غداری کی ہے، تو چنانچہ شہر مدینہ سے 10 دن کی مہلت ہے، نکل جاؤ۔ تو انہوں نے فی الحال فوراً تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے درمیان آپس میں کچھ کشمکش چل پڑی۔ سلام ابن مشکم جیسے لوگ جو ہے وہ نکلنے کے حق میں تھے، لیکن احی ابن اخطب اور اس کا بھائی جدی ابن اخطب، اس طرح کے جو لوگ تھے وہ جنگ پہ آمادہ تھے۔ ان کو یہ غرور تھا کہ مسلمانان مدینہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ان کو اپنی طاقت اور اپنے قلعوں پہ ناز تھا، اور دوسری طرف عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے منافقین نے ان سے جھوٹے وعدے کر رکھے تھے کہ 2000 مقاتل لڑاک لوگوں کے ساتھ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، پھر بنو قطفان کو بلائیں گے، پھر بنو قریظہ سے مدد لیں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں وہ آ کے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب یہ پیغام بھیج دیا اور اس کے بعد عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے تو عبداللہ ابن ابی سے ان کو کوئی خاص مدد کی امید پھر نہ ہوئی۔ تو خیر اب جنگ کا اعلان تو کر چکے تھے، تو واپس آ گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے مسجد النبوی میں امامت کے لیے ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا، کیونکہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر کے لیے جاتے تو مسجد النبوی میں امامت کے فرائض کسی کو سونپ کے جاتے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب پتہ نہیں تھا کہ جنگ میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے امام مقرر فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا بڑا بنایا جائے اور آپ کو کہیں جانا ہو تو میک شور کہ آپ کسی کو قائم مقام اپنی جگہ رکھ کے جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کارپوریٹ کلچر ہے، اس کے اندر ایک ہوتا ہے پریزیڈنٹ، ایک ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ۔ اچھا، پریزیڈنٹ جب نہیں ہوتا تو کسی کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر پروموٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ معاملات چلتے رہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا کہ چند معاملات کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر فرمایا۔ اب عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ نابینا تھے، تو وہ نماز کی امامت تو کر سکتے تھے لیکن جج نہیں بن سکتے تھے، تو جج کی تقرری کے فرائض کسی اور کو دے کے جاتے تھے۔ بہرحال عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا کہ مسجد نبوی میں آپ نے امامت کرنی ہے۔ میرے واپس آئے تک حضور نے حضرت سعد بن عبادہ کو ایک قبہ نما خیمہ دے کے بھیجا جو باس کے نزدیک غرب نامی درخت کی لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، اور اس پر بالوں سے بنی ہوئی کمبل نما چادریں بچھا دی گئی تھیں تاکہ اگر کوئی تیر سے حملہ کرے
تو وہ آر پار نہ ہو بلکہ تیر اس میں پھنس جائے اور اتنی قوت سے اندر نہ جا سکے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی بنو نذیر تو قلعوں میں بند تھے۔ اب جب قلعوں میں بند تھے تو انہوں نے تو ظاہری طور پہ تیر اندازی سے مدد لینی تھی اور تیروں سے مدد لینی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح پروٹیکشن بھی ہو جائے گی۔ عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے کھلے میدان میں ادا کی۔ جب ان لوگوں نے حضور کو مع صحابہ دیکھا تو اپنے قلعوں کی دیواروں پر پرے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے تیر اور پتھر جمع کر رکھے تھے۔ پہلے دن صرف تیر برساتے رہے اور سنگ باری کرتے رہے، یعنی کہ پتھر برساتے رہے۔ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اسی کھلے میدان میں ادا کی۔ اس کے بعد 10 صحابہ کی معیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کے وقت حضور گھوڑے پر سوار تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کی قیادت سونپ کر رات بھر مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا تاکہ بنو نذیر جو ہیں وہ کوئی حرکت نہ کر سکیں، اور وقتاً فوقتاً تکبیر کے نعرے بلند کرتے رہے تاکہ ان کے دلوں میں، بنو نذیر کے دلوں میں رعب پڑے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ صبح ہوئی تو حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ صبح سویرے حضور اپنے صحابہ کے ہمراہ بنی ختمہ کے کھلے میدان میں پہنچے اور صبح کی نماز وہاں ادا فرمائی۔ حضرت بلال کو وہ قبہ نما خیمہ جس کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کو نصب کرنے کا حکم دیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حضور اس میں تشریف لے گئے۔ تو غرض یہود کا بنو نذیر کا محاصرہ جاری تھا کہ انہوں نے پھر اگلے دن صبح تیروں سے حملہ کرنا شروع کیا۔ ان کے پاس ایک بڑا مشہور تیر انداز تھا، بعض علماء کرام نے اس کا نام غزول بتایا ہے اور بعض کے نزدیک اس کا نام ازوق تھا، اور یہ بڑا ماہر تیر انداز تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوکیشن کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں ہیں، تو اس نے تیر جو ہیں وہ خیمے کی طرف برسانے شروع کیے۔ اگرچہ وہ قبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خیمہ نما قبہ لگایا گیا تھا وہ کافی دور تھا، لیکن ازوق کے تیر وہاں تک پہنچ رہے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ خیمہ یہاں سے اکھاڑ لو اور اس کو اور پیچھے کر کے لگاؤ تاکہ وہاں تک تیر نہ پہنچیں، کیونکہ پھر ساری کی ساری کانسنٹریشن مسلمانوں کی اس طرف ہو جاتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمے کو پروٹیکٹ کیا جائے، جو کہ ایک نیچرل سی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ تر کانسنٹریشن جنگ پہ کریں بنسبت اس کے کہ میرے خیمے پہ کریں۔ اور آج کا سارا دن بھی یوں ہی گزر گیا کہ وہ تیر برساتے رہے، لیکن آج کے دن بھی عبداللہ ابن ابی کی طرف سے بنی نذیر کے لیے کوئی مدد نہیں آئی، اور نہ کسی حلیف نے اس طرف کا رخ کیا۔ وہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اب سلام ابن مشکن کنانہ بن سویرہ نے وحی سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہاں ہے ابن ابی، اور کہاں ہیں اس کی فوجیں، اور کہاں ہیں اس کے حلیف؟ وحی نے کہا میرے پاس تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اور یہ بربادی بھی جو اس کے بعد ہماری قسمت میں آئے گی۔ اب اس جنگ سے فرار کوئی نہیں، اب تو لڑنا ہے یا مرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ جاری رکھا، اور رات عشاء کے وقت ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ اسلامی لشکر میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غائب پائے گئے۔ تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیریت سے تو ہیں، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے عرض کی کہ حضرت علی نہیں مل رہے، ہمیں تو بہت فکر ہو رہی ہے کہ حضرت علی کدھر چلے گئے، سب خیر تو ہے؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی تو بہت قریبی قرابت داری تھی، جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں۔ ایک تو کزن ہیں، پھر آپ نے پالا، پھر آپ کے داماد ہیں، اور آپ کی اس بیٹی کے شوہر ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو لوگوں کو تشویش تو ہوئی کہ آخر حضرت علی ٹھیک تو ہیں، گئے کدھر؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہتر اس بات کو کون جانتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی فکر نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے ہی کام سے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ازوق
جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبے پہ تیر برسائے تھے، وہ رات کی تاریکی میں اپنے چند لوگوں کے ساتھ نکلا اور اندھیرے میں چلتے 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 اس نے ایک مقام ڈھونڈا کہ ہم یہاں چھپ جاتے ہیں، رات کو جب مسلمان بے خبر ہوں گے تو ہم حملہ کر کے ان پہ نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا پتہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس پلان کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس پہ حملہ کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 10 صحابہ کو بھیجا، جن میں بڑے بڑے بہادر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جیسا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ احد میں اور بدر میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ بڑے بہادر اور تجربے کار سپاہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے ازوق کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے پھر ان لوگوں کا تعاقب کیا، انہیں پکڑا اور تہہ تیغ کر دیا، اور ان کی سر کاٹ کے بنی حتمہ کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ تو ادھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیمپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کا سر لیے ہوئے حاضر ہوئے، جس کا نام، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض علماء کرام کے نزدیک اس کا نام غزول ہے اور بعض اس کا نام ازوق بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اس شخص کے سر لیے حاضر ہوئے۔ جب محاصرے نے طول کھینچا اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نخلستان کاٹ دینے کا حکم دیا۔ انہیں کاٹنے کے لیے ابو یعلا مازنی اور عبداللہ بن سلام کو مقرر فرمایا۔ ابو یعلا تو عجوا کھجور کے درختوں کو کاٹنے لگے، کیونکہ ان قیمتی کھجوروں کے کاٹنے سے بنی نذیر سے زیادہ کسی کو دکھ پہنچنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ ایک تو یہ بڑی قیمتی کھجور ہوتی ہے اور وہ اس کی بڑی کاشت کرتے تھے، تو ان کا تو سارا کے سارا سرمایہ اور ایسٹ جو ہے وہ یہی تھے، تو ان کے کاٹنا تو ان کے دل پہ گویا چھری چلانے کے مترادف تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام عام قسم کے کھجوروں کے درخت کاٹتے تو فرماتے، مجھے یقین ہے کہ یہ سب نخرستان اللہ تعالیٰ بطور غنیمت ہمیں عطا فرمائے گا، ہم عمدہ قسم کی کھجوروں کو کیوں ضائع کریں۔ جب ابو یعلا اجوا کھجور کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے تو یہودی عورتیں غم سے اپنے گریبان چاک کر رہی تھیں، اپنے رخساروں پہ تھپڑ مار رہی تھیں اور واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وحی ابن اخطب نے حضور پر نور کو کہلا بھیجا کہ آپ تو زمین میں فساد برپا کرنے سے منع فرماتے ہیں اور اب ان پھلدار درختوں کو کیوں کٹوا رہے ہیں؟ فرمایا تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں اور تم جنگ کے آتش کدے کو بھڑکا بھڑکا کر اپنی قوم کو اس میں بھسم کرنے سے باز آ جاؤ۔ کھجور کے جتنے درخت کاٹے گئے ان کی کل تعداد 10 بتائی گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گویا باغ کے باغ نہیں اجڑوائے، بلکہ یہ تھوڑے سے درخت کٹوائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس سے جو فساد برپا ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ان 10 درختوں کے کاٹنے سے پیدا ہوا ہے، اور جس کو تم فساد سمجھ رہے ہو وہ فساد نہیں ہے، وہ تمہیں ایک طرح کی ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ کسی بڑی تکلیف سے۔ اور ایک یہ بھی تھا ریزن کہ وہ ان درختوں کی آڑ لے کر بھی مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے تھے، تو یہ ایک جنگی حکمت عملی بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان درختوں کی آڑ لے کر مسلمانوں پہ حملہ کریں، کیونکہ مسلمان تو میدان میں تھے۔ بہرحال یہ تدبیر جو ہے وہ بڑی کارگر ثابت ہوئی، اور اوہی کی اکڑی ہوئی گردن جو ہے وہ جھک گئی۔ عرض کی کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور آپ کے شہر سے کوچ کرنے پہ آمادہ ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اب پہلے کی طرح کوچ کرنے کی آزادی نہیں ہوگی، جیسا کہ ان کے بعض سرداروں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر جنگ کرو گے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو تمہیں کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ جیسے چاہے یہاں سے کوچ کر سکتے ہو، پھر یہ آزادی نہیں ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اب شرائط کے ساتھ کوچ کرنا ہوگا۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نئی شرطیں دی کہ یہاں سے نکلنے کے لیے تو ہم تمہیں بالکل سیف راؤٹ دیں گے، بالکل امن سے نکلو گے، لیکن اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے۔ جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو اسی قدر سامان لے کے جانے کی اجازت ہوگی۔
سلام ابن مشکم نے وحی کو کہا کہ اس کو فوراً قبول کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ تم ضد کرو اور اس سے بھی بدتر شرائط پہ ہمیں ان سے صلح کرنی پڑے۔ وحی نے کہا اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے سلام نے کہا کیوں نہیں، وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تمہاری اولاد کو قید کر دیں، تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں، پھر تم کیا کرو گے؟ کیا تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے کہ ہم تھوڑا بہت مال و متاع پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں لیکن اپنی جانیں تو بچا کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو اور مال بنا لیں گے۔ لیکن وحی نے ان تمام باتوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار محاصرہ جاری رہا۔ علامہ ابن سعد کے نزدیک تو 15 دن اور ابن قرع کے نزدیک 23 دن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مدت 25 دن کے قریب بتائی ہے۔ آخرکار جو مدت بھی ہو، آخرکار یہود کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی اور حضرت کی شرائط پر مدینہ طیبہ سے جرا وطن ہونا انہوں نے منظور کر لیا۔ مدینہ طیبہ سے جرا وطنی کی ذمہ داری بھی حضرت محمد بن مسلمہ کے سپرد کر دی گئی۔ اس وقت یہودیوں نے ایک اور عذر کیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہمارے مقروض ہیں، وہ قرض انہوں نے مقررہ مدت کے بعد ادا کرنے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں ٹھہرنے کی مزید مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے قرضے وصول کر سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَعْجَلُوا وَادَّعُوا کہ قرضے کی رقم کم کر دو، سود معاف کر دو اور بقیہ رقم جلدی وصول کر لو۔ چنانچہ ابو رافع اور سلام بن ابی الحقیق کے 120 سونے کے دینار حضرت اسید بن حدیر کے ذمے واجب الادا تھے، جو 1 سال بعد انہوں نے ادا کرنے تھے۔ اس نے اصل جو مال تھا جو 80 دینار وہ اس کے اوپر اس نے صلح کر لی اور 40 دینار چھوڑ دیے جو کہ سود کے تھے۔ لشکر اسلام کا محاصرہ جیسے جیسے طویل ہوتا جا رہا تھا، یہود مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ ان کو اپنی شاندار مکانات اور حویلیاں چھوڑ کر جانا تھیں، کوئی آسان بات تو نہیں تھی کہ وہ کئی سو سال سے وہاں سے آباد تھے، اور پھر چھوڑ کے جانے کا مقصد ہے کہ آپ یہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور ان کا مقصد تھا کہ یہ ویک سے ویک ہو کر ختم ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کہ اپنی حویلیاں اپنے ہاتھوں سے توڑنی شروع کر دی، ان کو اس قابل بنانا شروع کر دیا کہ ہمارے بعد اس میں کوئی آ کے آباد نہ ہو سکے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا تاکہ یہود کو یہ بات پتہ چل جائے، بنو نذیر کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم تمہارے مکانوں کی ہوس نہیں رکھتے، تو جو مکانات لشکر کے قریب تھے مسلمانوں کے لشکر کے، انہوں نے وہ مکانات گرانے شروع کر دیے تاکہ ایک طرف تو یہ میسج ملے کہ ہمیں ان کی غرض نہیں ہے، ہم تو تمہیں تمہاری عہد شکنی کی سزا دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر یہ روب بھی پڑے کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ غرض وہ جتنے محلات تھے وہ سارے کے سارے کھنڈر میں تبدیل ہوتے چلے گئے، لیکن اس سے ان کے اوپر اثر ایسا پڑا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ایک نظر بنو نذیر کی جلاوطنی کے منظر پہ ڈالتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو سواری کے اونٹوں پہ سوار کیا، دیگر اونٹوں پر جو قیمتی سامان لادا جا سکتا تھا وہ لادا، یہاں تک کہ انہوں نے دیواریں گرا گرا کر دروازے کھڑکیاں بھی نکال کر لاد لیں۔ جب ان کا قبیلہ روانہ ہوا تو ان پر کسی قسم کی افسردگی، پریشانی، ندامت اس طرح کے کوئی آثار نہ تھے، بلکہ وہ اپنے بہترین کپڑے اور اپنے بہترین زیورات پہن کر ان کی عورتیں اونٹوں پہ بیٹھی تھیں، اور وہ بھی اپنے بہترین لباس میں تھے، گویا کہ اس جلا وطنی کا ان کو کوئی رنج نہیں ہے، لیکن دراصل ان کے اندر کی کیفیت ڈیفرنٹ تھی۔ لیکن وہ یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے یہاں سے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ان کا جو راؤٹ تھا وہ پہلے تو بالحارث بن خزرج کے علاقے سے گزرے، پھر جبلیہ سے گزرتے ہوئے جسر کو عبور کر کے یہاں تک کہ عیدگاہ تک پہنچے، پھر ان کا گزر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے بازار کے درمیان میں سے ہوا۔ لوگوں نے 2 صفیں بنائیں اور کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے کہ اس قدر جاہو جلال سے کوئی شکست کھا کے ملک سے دور ہوتا ہے۔ ذرا سی ندامت ہو،
ایسی کوئی چیز ان میں نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس ان کی عورتیں جو ہودجوں میں بیٹھی تھیں انہوں نے مخمل، زربفت، دیباج اور ریشم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ سبز اور سرخ ریشمی چادریں انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھیں، سونے اور چاندی کے زیورات اور جواہرات سے وہ لدی ہوئی تھیں، لوگوں کو اپنی مال و دولت کی نمائش کر رہی تھیں۔ تو اس وقت ابو رافع، کیونکہ وہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، چلا چلا کے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ قیمتی کپڑے، یہ قیمتی زیورات، یہ جواہرات ہم نے انہی دنوں کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں کہ جب زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو برے وقت کے لیے یہ پیسے کام آتے ہیں۔ باقی رہے یہ نخلستان جو ہم یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تو ہمیں ان کی بھی ذرا پرواہ نہیں، خیبر میں ان سے بھی بڑے نخلستان ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر سامنے والا دشمن کوئی اور ہوتا، یہاں تو شفیق اور رحمت سے بھرپور محمد مصطفیٰ تھے، کوئی اور ہوتا تو وہ تو ان کو اس حالت میں یہاں سے جانے نہ دیتا، بلکہ ان کے سارے زیورات رکھ لیتا، ان کی ساری آسائش رکھ لیتا، سارے اچھے کپڑے رکھ لیتا، ان لوگوں کو اس حالت میں یہاں سے نہیں جانے دیتا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کا کرم تھا کہ وہ اس حال میں ان کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کام بہت بھیانک کیا تھا۔ لیکن یہ ساری کیفیتیں دیکھ کے صحابہ کرام پر ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ وہ درویش صفت لوگ درویش صفت ہی رہے، ان کے اندر جو تقوی، جو پرہیزگاری اللہ نے ڈال دی تھی، اس چکا چوند روشنی نے اور رانائی نے ان کے ایمان پہ ذرا فرق نہیں ڈالا۔ اور بنو نذیر والوں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اپنے قافلے کو شایان شان بنانے کے لیے شہنائیاں بجائیں اور شہنائیاں بجاتے ہوئے مدینے سے گزرے۔ انہوں نے آلات موسیقی پہ نغمے گائے، ان کی لونڈیوں نے اشتعال بھرے شعر پڑے، رقص کیے اور اپنے بہادروں کی شجاعت کا جو پچھلی جنگوں میں ہو چکی تھی ان کا تذکرہ کیا۔ اور مسلمان فاتح ہونے کے باوجود ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم تمہیں سیف پیسج دیں گے۔ اور یہ جو اتنا اکڑ رہے تھے، ان کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ سارے کے سارے 15 سے 25 دن جتنے دن بھی جنگ ہوئی، یہ قلعے سے باہر نہیں نکلے، اندر ہی بیٹھے رہے۔ یہ ان کی بزدلی کا عالم تھا۔ اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو سیف پیسج ہے، کوئی کچھ کرے گا نہیں، تو اب اکڑتے پھر رہے ہیں اور جنگ ہارنے کے باوجود ایسے جا رہے ہیں کہ گویا جنگ جیت گئے ہیں۔ تو اکثریت جو تھی ان میں سے وہ خیبر چلی گئی۔ مثال کے طور پہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وحی ابن اخطب، سلام ابن ابی الحقیق، کنانہ بن سویرہ، یہ سارے کے سارے خیبر چلے گئے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ خیبر کے بجائے شام چلے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت یہ فرمائی کہ مدینہ منورہ سے اس قوم کو پاک کر دیا کہ یہ آگے جا کر اور مزید نقصان پہنچاتے، تو ابھی ان کی نیتیں سامنے آ گئیں اور ان کے اموال اور ان کا اسلحہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو اس میں 50 زرہیں، 50 خود یعنی وہ جو سر پہ لوہے کی ٹوپیاں پہنتے تھے، اور 340 تلواریں تھیں۔ اچھا، یہاں پر میں 2 باتیں اور بھی بتاتا چلوں کہ یہود کے ساتھ کچھ انصاریوں کی اولادیں بھی گئی تھیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ اسلام کے مدینہ آنے سے قبل جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ان میں ایک بڑی عجیب سی رسم تھی کہ جب کسی عورت کی اولاد زندہ نہیں رہتی تو وہ یہ منت مانتی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی اور وہ زندہ رہی تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ تو اس طرح ان سچویشنز میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ یہودی بنا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کچھ انصاریوں کے گھروں میں جو اولاد تھی وہ یہودی تھی۔ تو جب بنو نذیر وطن چھوڑ کے گئے تو ساتھ وہ لوگ بھی چلے گئے، کیونکہ انہوں نے بھی تو یہودیوں میں شادی کی تھی، ان کی بیویاں یہودی تھیں، ان کے بچے یہودی تھے۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہیں گے، اور ان کے ماں باپ نے چاہا کہ انہیں روک لیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی کہ لا اکراہ فی الدین،
کہ دین میں زبردستی کا کوئی موقع نہیں ہے، آپ زبردستی کسی کو نہیں روکیے۔ تو یہ آیت خاص انہی کے لیے نازل ہوئی کہ جو اسلام سے پہلے یہودی ہو چکے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنو نذیر کے یہودیوں میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے، ایک کا نام تھا یامین ابن عمیر اور دوسرے کا نام تھا ابو سعد ابن وہب۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ ایک دفعہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر آخر ہمیں اسلام قبول کرنے میں کس بات کا انتظار ہے؟ اس سے ہماری جانیں اور ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ تو دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا اور صبح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ان کو جان و مال بھی محفوظ ہو گیا۔ تو یہ تو اس جنگ کے حالات و واقعات تھے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم اور اس جنگ میں اترنے والی قرآنی آیات کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم۔